السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے، آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کا مفہوم ہے، کثیر احادیث مبارکہ کا مختصراً مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو مشہور جتنی بھی احادیث مبارکہ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ یعنی کہ آیت الکرسی پہ ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کامن جو ہے، فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت مقدسہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کو اگر کسی چیز کا پتہ بھی ہوتا تو اکثر اوقات یہی عرض کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ اپنے سے بڑے کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اسی میں ہی بھلائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام کچھ پوچھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کرام سے تو وہ کچھ چیز کا جواب دے دے، حالانکہ وہ مشہور روایت جو عرفہ کے مقام پہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو فرمایا آج کون سی تاریخ ہے، سب کو پتا تھا کہ 9 ذو الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے، لیکن سب نے یہی کہا تھا اللہ و رسول عالم۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اس میں پوچھنے میں کئی حکمتیں موجود ہیں، تو ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہی مسلمان کے لیے لازم جو ہے وہ اکرم اور افضل ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت ابی بن کعب نے عرض کی حضور اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بار بار پوچھنے پہ حضور علیہ السلام نے جب بار بار پوچھا نا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دانست کے مطابق تو ہے کہ آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ فرمایا نعم، ہاں یہی آیت الکرسی سب سے افضل آیت مقدسہ ہے قرآن پاک کی۔ اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا اس رب ذوالجلال نے قیامت والے دن اس آیت مقدسہ کو یعنی آیت الکرسی کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قیامت والے دن اس کی ایک زبان ہوں گی اور 2 ہونٹ ہوں گے، یہ عرش الہی کے پاس کھڑے ہو کے، عرش الہی کے پایا کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور کبریائی کو بیان کرے گی اور ساتھ ساتھ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت بھی کرے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مقدسہ کی حوالے سے بڑی دلچسپ ایک اور روایت سنیے گا اور ایمان کو تازہ کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو اس کو گھر میں پڑھنے کے معمول بنائیے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اسی آیت مقدسہ یعنی آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مال جو ہے فطر، صدقہ فطر کا جو مال تھا اس کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا نا، تو رات کو ایک چور آتا تھا، وہ چوری کر کے لے جانے کی کوشش کرتا تھا، پکڑ لیتے تھے، وہ منتیں سماجتیں کرتا تھا کہ میں غریب ہوں، یتیم ہوں وغیرہ، میرے بچے یتیم ہیں یا میرے بچے فقراء ہیں، غریب ہیں، میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑی طویل روایت ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے۔ تو اس کے آخر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام روزانہ صبح کو فرماتے تھے کہ وہ آج رات پھر آئے گا، تو اسی طرح وہ تیسری رات جب آیا تو آپ نے کہا آج نہیں میں جانے دوں گا، تو 2 دن جھوٹ بول کے جاتا رہا۔ تو اس نے کہا تھا کہ آج میں آپ کو ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی بھی شیطان حملہ نہیں کرے گا، ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا وہ سکھا دے، کون سے ہیں؟ تو اس شیطان نے خواب میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نہیں، حالت بیداری میں یہ لفظ بولے تھے کہ وہ آیت الکرسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف جس مال پہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ صبح حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ اسی طرح یہ واقعہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، جس کو امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا۔ اسی طرح یہ واقعہ حضرت میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، یہ بھی ابن کثیر میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں، بڑی دلچسپ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص، جو بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو ایک بار پڑھنے کی روٹین بنا لے، جیسے اس فرض نماز پڑھی فوراً، یہ نہیں کہ فرض نماز کا ٹائم ہویا تو پڑھ لے، فرض نماز پڑھے گا تو پھر پڑھے گا، یہ نہیں کہ نماز پڑھے ہی نہ تو آیت الکرسی پڑھی جائے کلی، نہیں، فرمایا کہ جو شخص بھی آیت الکرسی ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت ایک بار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ ایک کرم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز روک نہیں سکتی، یعنی کہ جیسے ہی اس کی موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جو ہے وہ پروانہ عطا فرما دے گا۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہے، اس بڑی دلچسپ چیز ہے، توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک یہ کہ جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی روٹین بنا لے ہر فرض نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو جنت تو عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ وغیرہ اس سے ہو گئے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا یہ مفہوم ہے جس کو کئی محدثین نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ بندہ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اس آیت مقدسہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی کے ساتھ ہی فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور فضیلت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، وہ بھی سنتے جائیے گا اور ایمان کو تازہ کیجیے گا اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی روٹین بنائیے گا۔ چونکہ ابو امامہ والی جو میں روایت عرض کی ہے وہ تو پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، اکثر لوگوں نے یہ پہلی بار روایت سنیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا تھا اوصاف امت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہوگی ان کو ہر فرض نماز کے بعد میں سورہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دوں گا۔ آیت الکرسی جو شخص امت مصطفیٰ میں سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اس کے دل کو شکر کرنے والا اور اس کی زبان کو ذکر کرنے والا بنا دوں گا، اس کی زبان کو ذاکر اور اس کے دل کو شاکر بنا دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہو سکے تو اس کو ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیے گا۔ اور ایک یہ بھی روایت عرض کرتا چلوں کہ جو بندہ ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے گھر میں یہ سورت بقرہ کی آیت مقدسہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے گھر میں پھونک مار کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں شیاطین سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو شیاطین اس کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، گھر میں ناچاکیاں ہوں، جھگڑے ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے، چونکہ جھگڑے اکثر اوقات شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں گھروں میں۔ تو فرمایا جب گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ کی برکت سے شیاطین کو گھر سے دور کر دے گا، ہر طرح کا جن آسیب جتنے بھی عصایا ہوں گے تمام سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔